اور سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو، کلمے کی تکرار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی۔ کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا۔ عادت ڈالو کلمے کی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے، کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے۔ اس رات سے ہمیں بھی سامنا کرنا ہے۔ ہائے مسلمان جس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گناہ کے لیے وقف کر دیا، غیبت، چغلی، شراب و کباب، جوؤں کے اڈے، خدا جانے کیا کیا گناہ ہماری زندگی میں ہے۔ میری قوم کے جوانوں، قبر کی پہلی رات کا ذرا تصور کرو جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ محلے میں مہلت ملتی ہے تو تم کوڑیاں لے کر کے بیٹھتے ہو، تاش کے پتے لے کر کے بیٹھتے ہو، 3 پتی کا گیم لے کر کے بیٹھتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہ کیا، خدا نے تو تمہیں قبر کو سنوارنے کے لیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات ایسی دردناک ہوتی ہے کہ مردے کو قبر چاروں طرف سے یوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تصور دلانے کے لیے فرمایا، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں لیا اور فرمایا کہ جب قبر انسان کو دباتی ہے تو اس کی دونوں پسلیاں یوں آپس میں مل جاتی ہے۔ پسلی پر تھوڑی سی مار لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، گناہ کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، رب کو غضب کی دعوت دینے والوں، ذرا سوچو اگر صرف قبر کا دبانا ہی ہوتا اندر تو یہی عذاب ہمارے لیے کافی تھا۔ قبر دباتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتی ہیں۔ بیٹوں کا حال کیا ہے؟ بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی۔ جب بیٹے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بھی ماں اپنے پلوں سے آنسو پوچھتی ہے، لیکن جب بھاتی کا لقمے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی 2 لمحے کے لیے اپنے مرحوم بیٹے کو بھول جاتے۔ لوگ تمہاری بھاتی کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر مردے کو قبر دبا رہی ہوتی ہے۔ قبر کو، آخرت کو بھول کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، ذرا بتاؤ قبر کی اس تاریک وادی میں کون کام آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مختلف دوست ہیں۔ انسان کا دوست مال ہے، انسان کے دوست اولاد ہیں، انسان کے دوست احباب ہیں، انسان کے دوست اعمال ہیں۔ مال کا حال تو یہ جیسے روح جسم سے نکلی ویسے ہی مال پرایا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا۔ دوستوں کا حال یہ قبر تک لایا اور چھوڑ کر کے ایسے چلے گئے جیسے پہچانتے ہی نہ تھے۔ لیکن اعمال انسان کی قبر تک جاتے ہیں۔ ہائے مسلمان، تو نے ان لوگوں سے دل لگایا، پہلے تو اس مال سے دل لگایا کہ جو قبر تک بھی نہ آنے والا تھا، ان احباب سے دل لگایا جو قبر میں چھوڑ کر چلے جانے والے تھے۔ اس اعمال پر تو نے محنت کیا کی، اس اعمال کے لیے تو نے کوشش کیا کی۔ مسجد میں آتا نہیں تھا اور آتا تھا تو حال یہ کہ ایسا لگے جیسے کوئی ڈنڈے برسا رہا ہو اور تو بھاگ جاتا تھا۔ جمعہ کے دن بھی آخر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جانے والوں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے قبر دباتی ہے، پسلیاں دونوں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ وہ منزل سے گزرنا ہے، تصور کرو۔ میرے آقا فرماتے قبر میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے پہلی رات میں کہ سفید کفن ہونے کے باوجود انسان کو اپنے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔
इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता, और नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। और उसके बाद फिर उस पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत किया जाता है। ये किसी लीडर का कौल नहीं कि मुस्कुरा करके भुला दो, ये किसी मौलवी का कहना नहीं कि शक कर सको, ये उस रसूल का फरमान है जो जमीन पे बैठकर अर्श पर नजर रखता है। ये उस रसूल हाशमी का फरमान है जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से कब्र की बात क्या छुप सकती है। वो आलिम मा काना मा यकून रसूल जिसे अल्लाह ने मौलिम कायनात, मौलिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया, उस रसूल का फरमान है कि अभी कब्र की तारीकी छटती भी नहीं है कि इंसान पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत होता है कि इंसान जिन जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें उसकी कब्र में भेजी जाती है जो उसको डरा करके दहशत ज़दा और वहशत ज़दा करती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुत्ते से डरता था तो कुत्ते कब्र में आकर उसको डराते हैं, छिपकली से डरता था तो छिपकलियां डराती है, चूहे से डरता था तो चूहों को भेजा जाता है और वो उसको डराते। सोचो गली के कोने पर खड़े हैं और कुत्ता आ जाए तो हम दूर भागते हैं। कब्र के अंदर जब इस तरीके से कुत्तों को, चूहों को, छिपकलियों को, सांपों, बिच्छुओं को जब मुसल्लत किया जाएगा तो उस 2 गज जमीन में जहां पर करवट बदलने के लिए जगह नहीं है वहां से कहां भागोगे? चीखोगे, आवाज कहां तक पहुंचेगी? चिल्लाओगे, आवाज कहां तक जाएगी? मुसलमान तू कितना नादान है, तुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता किया, तुझे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी किताब अता की, तुझे अल्लाह ने अल्लाहु अकबर हिदायत याफ्ता बंदों का दामन अता किया औलियाए किराम का, लेकिन तूने दुनिया 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 और दुनिया की मौज मस्ती में अपना वक्त ऐसे गुजार दिया कि तूने आखिरत की कोई फिक्र न की, कब्र की कोई परवाह न की। हाँ, अगर तुझे वक्त मिलता तो तू गुनाहों में डूब जाता। तूने आखिरत के लिए क्या किया, तूने कब्र के लिए क्या किया? अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुर्दा इसी से हरासा होता है, परेशान होता है कि उसके पैर की तरफ से अजाब आता है, उसके सर की तरफ से अजाब आता है, उसके कानों की तरफ से अजाब आता है, उसके हाथों की तरफ से अजाब आता है और चौ तरफ से अजाब आकर के उसको अपनी लपेट में ले लेता है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाल ये होता है कि अगर उसने एक वक्त की नमाज कभी जानबूझकर जागते में कज़ा कर दी थी, छोड़ दी थी, तो एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं, जिसमें से एक एक सांप की ताकत का आलम ये है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी से दुनिया के सारे इंसान मर जाएं। ऐसे 99 सांप उस मुर्दे पे मुसल्लत किए जाते हैं। उसके बाद एक फरिश्ता जो आंख से देखता नहीं, जो कान से सुनता नहीं, जो जबान से बोलता नहीं, गूंगा बहरा अंधा फरिश्ता उस पे मुसल्लत किया जाता है और नमाज छोड़ने की वजह से सिर्फ एक गुजा जब वो उसके वजूद पे मारता है तो वो ऐसे पिस जाता है जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जग करके नमाज फजर तर्क करने वालों, जरा उस चाबुक और उस गूजे का तसव्वुर करो, सोचो और गौर करो कि क्या ये नाजुक वजूद, ये छोटा सा जिस्म क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? क्या रब तबारक व तआला के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं और हरगिज नहीं। तो फिर ये रंगरेलियां क्यों है? ये तबीयत के मुताबिक जिंदगी क्यों है? ये घरों पे लगे हुए तुम्हारे एंटीने, ये एंटीने नहीं, ये एरियल नहीं, ये जहन्नम के सामान है। तुम्हारे घरों की रंगीन टीवियां जो तुम्हें डिश लगाने पे मजबूर करती है, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हें मजबूर करते डिश लगाने पर, उसमें 100 से ज्यादा चैनल पर गंदी नंगी और आवारगी की फिल्में देखने वालों, ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी औलाद को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए राह जहन्नम पर लेकर के जा रहे हैं।
ہیں خدارا ذرا اپنے حال پہ رحم تو کرو. اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ 1 سال کے بعد موت آئے گی تو شاید ہم 1 سال پہلے سدھر جاتے, 10 سال کے بعد موت آئے گی تو ہم 10 سال پہلے سدھر جاتے. لیکن موت نے تو کوئی وقت نہ دیا, کسی کو موقع نہ دیا. موت کب آئے گی, کیسے آئے گی, کس وقت آئے گی, کس حال میں آئے گی, اسے پر کوئی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی. ٹی وی دیکھنے والوں, موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھنے والوں, جس وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو اور اسی وقت اللہ نہ کرے تمہیں موت آ گئی, اس وقت جب تم گندے مناظر دیکھ رہے ہو یا فلمیں تم ننگی اور آوارگی کی دیکھ رہے ہو, اسی وقت تمہیں موت آ گئی تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو جس حالت میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس پر بھی اللہ لوگوں پہ قبر میں عذاب فرمائے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے, اس بنیاد پر بھی اللہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کرے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے کتاب بند کی اور میں سوچنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پیروں پر آئیں اور لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو بھی اللہ ان کو قبر کے عذاب میں گرفتار کرے گا. پیشاب تو اپنے پیٹ سے نکلی ہے, اب سے اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی, اپنے پیٹ سے نکلنے والی غلاظت, اگر ہم اس سے نہ بچیں تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا, عذاب قبر میں مبتلا کرے گا. اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ کفن چھین لیا جائے گا, جسم کو قبر کے کیڑے, سانپ اور بچھو کھائیں گے, پوری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی. یہ عذاب قبر کی کلکی سی جھلک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو اور پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھٹکنے لگو. حضور نے نہیں بتایا, صرف اشارہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا, اور یہ بھی میرے رسول کی شان کی بات ہے. حضور وہ سب کچھ جان کر بھی لوگوں کے درمیان محلے میں انسانیت کی حیثیت سے ہے. اس کا مطلب حضور کی عقل اور اپنی عقل دونوں برابر نہیں ہے. ہمیں پتا چلے تو ہم پاگل ہو جائیں. ارے لوگ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں, تو قبر کا عذاب سننے کے بعد جو کما کہو عذاب دیا جائے گا وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں مکمل طور پہ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم ایسے گھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے. تم اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہ سکتے, گھل جاؤ گے تم. وہ قبر ہے جسے دردناک عذاب کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے. تو ایک معمولی سا عمل جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا, یعنی کھڑے کھڑے کچھ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیر پہ چھینٹے آتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھ کر بھی بے احتیاطی سے کرتے ہیں تو بھی پیشاب کے چھینٹے آتے ہیں. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچو تو بھی انسان عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. حیرت ہے جتنا زیادہ ناپاک پیشاب ہے اس سے زیادہ ناپاک گناہ ہے. گناہ اور پیشاب کی ناپاکی میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے, کیونکہ پیشاب اگر کہیں لگ گیا پانی ڈال دو تو پیر پاک ہو جائے گا, بدن پاک ہو جائے گا. لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کا پانی بھی گناہ کا دھبا نہیں دھل سکتے. تو پیشاب اگر ناپاک چیز پیر پہ لگ جائے اڑ کر کے اور کوئی اس سے نہ بچے, احتیاط نہ کرے, تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا. تو اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے. وہ کوئی گناہ میں ڈوبا رہے, اور وہ بھی وہ گناہ نمازوں کا ترک کرنا, جوا کھیلنا, تاش کے پتے کھیلنا, محلے کی لڑکیوں پہ بد نظری کرنا, پڑوسیوں کے حقوق دبانا, غصب کرنا, ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا, ماں باپ پہ ظلم کرنا, ماں باپ پہ زیادتی کرنا, بیوی پہ ظلم کرنا, بیوی پہ زیادتی کرنا, اولاد کا حق ادا نہ کرنا, کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں. اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور ایک اہم بات, پیشاب اپنے پیٹ کی غلاظت ہے, وہ نکلی اور پیر پہ پڑی اور ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے. اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے. دونوں کی ناپاکی برابر برابر, یعنی کہ پیشاب کا پینا اور شراب کا پینا دونوں ایک ہے.
یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ شراب اسلام میں اتنی ہی ناپاک مانی گئی ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر پیشاب کے چند چھینٹے بدن پہ لگ جائیں تو انسان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، تو جو لوگ پیشاب کی طرح ناپاک شراب اپنے منہ کے اندر ڈالیں اور اپنے پیٹ میں ڈالیں تو ان پر کیسا عذاب ہوگا، ان پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، ان پہ عذاب کی سختی کیا ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا، اب میں اس پہ نہیں پہنچ سکوں گا، بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں، شاید کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ خدا کے لیے اپنی قبر کی تیاری کرو۔ قبر میں کسی نے نہیں آنا، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی خطیب نے، نہ کسی مقرر نے، نہ کسی دوست نے، نہ کسی ماں باپ نے، نہ کسی یار نے، لیکن یہ بات حق ہے جس کو ضرور کہوں گا کہ قبر میں کسی نے نہیں آنا، لیکن قبر میں مدد کے لیے آمنہ کے لال نے ضرور آنا۔ اسی لیے قبر کی تیاری کا سب سے بنیادی سبجیکٹ ہے کہ جو آنے والا ہے اس سے اپنا کانٹیکٹ بنا کے رکھو، جو آنے والا ہے اس سے کانٹیکٹ بنا کے رکھو، اس لیے کہ اگر رابطہ بنا رہے گا تو وہاں بگڑی بن جائے گی۔ قبر اندھیری ضرور ہے، قبر میں تاریکی ضرور ہے، قبر میں سانپ اور بچھو ضرور ہے، قبر میں عذاب ضرور ہے، قبر میں آگ ضرور ہے، قبر کا دبانا ضرور ہے، قبر کا بے قرار کرنا ضرور ہے، قبر کی وحشت ضرور ہے، قبر کی دہشت ضرور ہے، سب چیزیں حق ہیں، لیکن اس کے لیے ہے جس کی قبر میں آمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ جہاں وہ آ جائے تو پھر اندھیرا کیسا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اس لیے ان سے رشتہ جوڑے رکھو، ان سے رابطہ بنا کر کے رکھو۔ رابطہ کیسے بنے گا؟ نعرہ بھی لگائیں، شراب بھی پیئیں تو رابطہ بنا رہے گا، نعتیں بھی پڑھیں، کیرم بھی کھیلیں، گلیوں میں بیٹھ کر کے کوڑیاں بھی کھیلیں اور خود فتوے بھی دے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے فتوے پہ عمل ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا قریب قیامت کہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بیچارے مفتی صاحبان تو فتویٰ بہت کم دیتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہماری عوام فتوے زیادہ دیتی ہے، اور وہ بھی بدعت اور شرک کے فتوے سے کم تو کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں۔ اور اس بیچارے سے پوچھو بھیا احسان کر ذرا بتا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکے گا، بلکہ بدعت کا مخرج نہیں بتا سکتا اور وہ بدعت کا فتویٰ دیتا ہے، بلکہ بیچارہ بدعت کو بدعت کہتا ہے، یعنی اسے الفاظ کا تلفظ نہیں پتا، اتنا جاہل ہے، اور اتنا جاہل ہے کہ اس سے کہو کہ تو جاہلوں کے فتویٰ دیتا ہے تو پلٹ کے کہتا ہے میں اتنا بھی جاہل تھوڑی ہوں، یعنی کہ اس جاہل کو ابھی جاہل کے تلفظ میں یاد نہیں ہے، اور وہ فتویٰ شرک اور بدعت سے کم کا دینے تیار نہیں۔ کس پر؟ وہ بھی جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر فتویٰ، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا بدعت، فاتحہ دینا شرک، کہ یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں میرے بھائی، تو عوام میں سے ہے، اپنی اوقات میں رہے۔ لوگوں نے تختہ مشق اگر کسی کو سمجھائے تو شریعت کو سمجھائے۔ ہر عوام میں کرسی پہ بیٹھنے والا کلینک کھول کے بیٹھتا ہے کہ چلو آج ہوٹل پہ بیٹھ کر کے ایک چائے پیئیں گے اور ساتھ ہی کسی ڈاکٹر کی بیگ بھی لے کے بیٹھیں گے، جو آتا جائے سوئی لگاتے جاؤ، انجیکشن لگاتے جاؤ، ٹیبلٹ لیتے جاؤ۔ نہیں ہوگا ایسا، ہو سکتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں، ذرا غور کریں، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن جب کہ کوئی غیر ڈاکٹر اگر سوئی لگا دے تو بولو خطرہ کسے ہے؟ بولو جان کو خطرہ ہے۔ غیر ڈاکٹر ٹیبلٹ دے دے، خطرہ کسے ہے؟ بولو جان کو ہے۔ تو جاہل لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کر ڈاکٹر کا کام نہیں کرتے، جاہل لوگ ہوٹل کی کرسی پہ بیٹھ کے وکیل کا کام نہیں کرتے، پھر جاہل لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کے مفتی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر جاہل ہوٹل پر بیٹھ کر کے ڈاکٹر کا کام کریں تو جانوں کو خطرہ ہو جائے، اور جاہل لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مفتیوں کا کام کریں تو پھر جان کو نہیں ایمان کو خطرہ ہو جائے۔ اس لیے
اور سنو مفتی کون ہے کس سے پوچھا جائے؟ ہر ایک کے نام کے ساتھ جو مفتی کا ٹائٹل ہو وہ تھوڑی مفتی ہوتا ہے. ورنہ ہم نے تو کشمیر میں ایک عورت کے ساتھ مفتی کا سرنیم پڑھ کے میں نے ایک ساتھی سے کہا یار یہ عورت کتنی خوش نصیب ہے کہ مفتی بن گئی. تو میرے ساتھیوں نے ہنس کر کے کہا سید صاحب وہ مفتی علم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کا سرنیم ہے. میں نے کہا یا اللہ مفتی بھی سرنیم ہوتا ہے؟ تو ہر ایک کے نام کے ساتھ ٹائٹل مفتی کا لگ جائے، علامہ کا لگ جائے، مولانا کا لگ جائے، اس سے نہیں پوچھ سکتے فتویٰ.